جانا ومأوانا سيدنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سارا ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں حاضرینوں سامعینوں ناظرینوں زائرین گرام قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور مسلمان کو اپنی زندگی کے کسی حصے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھرپور اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے اسے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ اس رحمت کو حاصل کس طرح کرنا ہے۔ رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع ہے، تو اس کے حصول کا کوئی طریقہ کار کوئی ذریعہ تو وہ طریقہ کار کیا ہے، وہ ذریعہ کیا ہے،
اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر قسم کا ذکر کیا ہے، بے شمار مقامات پر اللہ پاک نے قسم کا ذکر کیا ہے۔ کوئی بات کی ہے تو قسم، پہلے قسم کا ذکر کیا ہے، پھر بات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کی تائید اور توثیق میں قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ بات ایسے ہے، اس طرح کہنے سے اگلے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے۔ تو قسم اٹھائی جاتی ہے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اس میں قوت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ قسم اٹھانے کا طریقہ صرف ہمارے درمیان رائج نہیں ہے، بلکہ آپ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو عرب کے اندر بھی یہی دستور ہے کہ وہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کو قوت دینے کے لیے قسم کا ذکر کرتے ہیں تاکہ بات کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو جائے۔ تو چونکہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے دستور کے مطابق، ان کے ماحول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور جگہ جگہ قسم کا ذکر فرمایا۔ میں اس کی چند مثالیں پیش کروں گا، لیکن پہلے ایک تھوڑی سی ترجمے کے حوالے سے وضاحت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں نے قسم اٹھائی یا میں نے قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ کریم کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانے سے بھی پاک ہے۔ یہ کھانا، یہ اٹھانا، یہ بندوں کی صفات ہیں، اللہ کی صفات نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ہے کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی، اللہ نے قسم ذکر فرمائی یا اللہ نے قسم یاد فرمائی۔ پھر قسم کیوں ذکر کی جاتی ہے؟ قسم کیوں ذکر کی جاتی ہے؟ یا تو قسم اس چیز کی ذکر کی جاتی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے فوائد ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والتین والزیتون، فرمایا قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی۔ یہ دو پھل ہے، انجیر بھی ایک خوبصورت پھل ہے اور زیتون بھی پھل ہے، اور یہ دو ایسے عظیم پھل ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اب ان کی قسم اللہ پاک نے کیوں یاد فرمائی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر لوگوں کے بے شمار فوائد موجود ہیں۔ آپ اطباء سے پوچھیں، حکماء سے پوچھیں، آپ کو بتائیں گے کہ انجیر کے کیا فوائد ہیں، زیتون کے کیا فوائد ہیں۔ اللہ کے بڑے بڑے نبیوں نے انجیر استعمال کی ہے، زیتون کو استعمال کیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کے سامنے بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے آنے کا ذکر کر رہے تھے، قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک طرف انجیر کا درخت تھا، ایک طرف زیتون کا درخت تھا۔ اللہ نے دیکھا کہ یہاں میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں یہ دو درخت بھی ہیں، تو اللہ کو درختوں پر بھی پیار آ گیا۔ محبوب کا جو ذکر کرتے ہیں ان کی شان تو وراول ورا ہے ہی صحیح، اور جن کا تعلق ساتھ کام ہو جاتا ہے اللہ کو ان پر بھی پیار آ جاتا ہے۔ درخت سارے اللہ کے ہیں، جتنے درخت ہم پھل کھاتے ہیں سب اللہ کا مال ہے، لیکن زیتون اور انجیر کی جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، پھر قسم ذکر کی جاتی ہے کسی کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ فرماتا محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے کی قسم، محبوب آپ کی زلفوں کی قسم، جب وہ آپ کے رخ انور کو ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے محبوب کے چہرے کی، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے۔ اور پھر قسم نسبت کے لیے بھی ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اللہ نے فرمایا محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ شہر مکہ کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے۔ یا اللہ یہ قسم کیوں یاد فرما رہا ہے؟ یہاں خانہ کعبہ ہے اس واسطے؟ فرمایا نہیں، خانہ کعبہ عظمت والا ہے۔ جب حاجی پہلی نظر سے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، پہلی نظر حاجی کی جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، جو اس کے دل میں دعا ہوتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ کعبہ عظمت والا ہے، وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا اللہ یہ صفا اور مروہ کی وجہ سے قسم یاد فرما رہا؟ نہیں، وہاں چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں موجود ہے، یا اللہ اس واسطے قسم ذکر فرما رہا؟ فرمایا نہیں، وہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، یا اللہ حجر اسود کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ فرمایا نہیں، تو یا اللہ پھر تو شہر مکہ کی قسمیں کیوں یاد فرما رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب اس شہر نے آپ کے خوبصورت پاؤں کو بوسے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی جو قسم یاد فرمائی ہے تو اس لیے کہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب یہ آپ کا جائے مسکن ہے، یہ آپ کی جائے ولادت ہے، اس شہر کی گلیوں نے آپ کے پاؤں چومے ہوئے ہیں، میں اس لیے اس شہر کی قسم یاد فرما رہا۔ یہ تو چند باتیں تھیں والعصر کی واو کے بارے میں۔ والعصر کی کوئی واو قسمیہ ہے، والعصر زمانے کی قسم، تو یہ قسم کے حوالے سے بات میں نے کی ہے۔ اب آگے والعصر فرمایا مجھے، اللہ فرمایا زمانے کی قسم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کس زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ زمانے تو سارے اللہ کے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے
تو اسے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی تو ہو سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے تو اسے کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی تو ہو سکتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی نبی کا نام لیں تو دوسرے نبی کا زمانہ وہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو جب اس کی تفسیر پڑھی, تفسیر کو دیکھا, محدثین کی شروحات کو دیکھا, علماء کی آراء کو دیکھا, تو پتہ چلا اللہ پاک نے جس زمانے کا ذکر کیا ہے, جس زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے, وہ نہ تو آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے, نہ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے, نہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. تو پھر کس کا زمانہ ہے؟ تو پتہ چلا مفسرین کی تفاسیر کو پڑھ کے کہ اللہ کریم نے جس زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے وہ اللہ کے محبوب کا زمانہ ہے. وہ اللہ کے کیوں؟ اس لیے اللہ کے محبوب کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں سارے نبیوں کا زمانہ موجود ہے. آقا علیہ السلام فرماتے اول ما خلق اللہ تعالی نوری, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت تاج نبوت پہن چکا تھا جس وقت آدم علیہ السلام کے بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہن بھی ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آدم سے بھی پہلے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا ایک زمانہ فیض ہے, ایک زمانہ نبوت ہے, ایک زمانہ ظہور ہے. زمانہ نبوت اور زمانہ فیض یہ دونوں ایک ہی ہے کہ ہر نبی نے فیض ہمارے آقا علیہ السلام سے حاصل کیا ہے اور ہر نبی کو نبوت بھی ہمارے آقا کی وجہ سے ملی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی زمانہ ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام پہلے موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام بعد میں ان کی تخلیق ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جس زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے, فرمایا وہ زمانہ میرے محبوب کا زمانہ ہے. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے, ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. یہ کسی نے بات ٹھیک لکھی ہے, ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. اور پھر عصر کا مفسرین کرام نے ایک یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ اس سے مراد ہے نماز عصر یا عصر کا وقت, کیونکہ عصر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. قرآن مجید میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اللہ کریم نے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر عصر کی نماز کی. عصر کی نماز کی تاکید ہے قرآن مجید میں. فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو, حافظوا علی الصلوات, تمام نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی, اور خاص طور پر درمیانی نماز, جو درمیانی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے. کیونکہ جو عصر کی نماز ہے وہ جو وقت ہوتا ہے عصر کی نماز کا, اس وقت کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے. آپ بازاروں میں جائیں, رش ہوتا ہے بازاروں میں, کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہیں اپنے کاروبار میں اتنا مصروف نہ ہو جانا کہ میری یاد سے غافل ہو جانا. نہ کاروبار بھی کرو لیکن میری یاد بھی تازہ رہے. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتا میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ مال تجارت اور دنیا کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روک ہی نہیں سکتا. جتنا مرضی بڑا کاروبار ہو, جتنی مرضی تجارت ہو,
جو اللہ کے بندے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کا کاروبار اور ان کی تجارت ان کو میرے ذکر سے نہیں روک سکتی. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, دوڑتی ہوئی تیز تیز آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا, فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے کہا جی میں نے 3 گناہ کیے ہیں, مجھ سے 3 گناہ ہو گئے ہیں. پہلا گناہ تو یہ ہے کہ میں برائی کر بیٹھی ہوں, بدکاری کر بیٹھی ہوں. دوسرا یہ کہ بچی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اس کو مار دیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے اس کو مارنے کے بعد سرکے کے برتن کے اندر بند کر دیا ہے. تینوں بڑے گناہ ہیں. بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ, کبیرہ گناہ ہے. کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور پھر قتل کرنے کے بعد سرکے کے برتن میں بند کر دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انداز سے تو چل کے آ رہی تھی, تیز تیز تو دوڑنے کے انداز میں آ رہی تھی, مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ تیری عصر کی نماز رہ گئی ہے, عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کی ٹینشن میں آ رہی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کتنی اہمیت والی ہے. عصر کی نماز کتنی اہمیت والی ہے, کیونکہ یہ مصروفیت کا ٹائم ہے اور اس وقت نکال کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ انسان کے اعلیٰ ایماندار ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اچھا تو پھر عصر کی نماز, بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے, بعض نے کہا کہ اس سے مراد عصر کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے. لیکن بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد ایک خاص عصر ہے کہ جب حضرت علی پاک کی نماز قضا ہو گئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے جو سورج کو واپس پلٹایا تھا, عصر کے وقت پہ سورج آ گیا تھا. جب نبی پاک علیہ السلام کے کہنے پر سورج عصر پہ آ گیا, اللہ نے فرمایا میرا محبوب وہ وقت جو عصر کا آپ نے کیا تھا مجھے اس وقت کی قسم ہے. عصر کا وقت تو ہر روز ہوتا ہے, کل بھی عصر کا وقت ہوا ہے, آج بھی عصر کا وقت ہوگا, کل بھی ہوگا, لیکن کس وقت کی قسم ہے؟ فرمایا محبوب جو عصر کا وقت آپ نے کیا تھا. غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر بزرگوں نے یہ بات سنی ہوگی. غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز ابھی تک ادا نہیں فرمائی تھی. کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی پاک کی گود میں سر انور رکھا اور سر انور رکھ کے آپ محو استراحت ہو گئے, آپ آرام سے لینے لگے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پکے نمازی تھے, اللہ اکبر, اتنے بڑے نمازی تھے کہ کسی جنگ کے اندر آپ کی پنڈلی مبارک میں ایک تیر پر وسط ہو جاتا ہے, تیر. لوگوں نے بڑی کوشش کی نکالنے کی, تیر نہ نکلا. کوئی ہاتھ بھی لگاتا تو آپ کو درد ہوتی, تکلیف ہوتی. جب سارے بے بس ہو گئے کہ اب تیر تو نہیں نکل رہا, کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی پاک نے فرمایا میں آپ کو بڑا آسان سا نسخہ بتاتا ہوں, آسان طریقہ بتاتا ہوں تیر نکالنے کا. لوگوں نے کہا جی بتائیے. آپ نے فرمایا جس وقت میں نماز شروع کروں گا, کیونکہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میری ساری توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہوتی ہے. جب میں نماز شروع کروں گا میری توجہ ہوگی اللہ کی طرف, اس وقت تم میری پنڈلی سے تیر نکال لینا, مجھے تکلیف بھی نہیں ہوگی.
ایسی نماز ہے کہ فرمایا تیر نکال لینا میری کنڈلی سے، وہ تیر کہ اگر کوئی ہاتھ بھی لگاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن عین نماز کی حالت میں حضرت علی پاک کا تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ حضرت علی پاک کی نماز کی حالت ہے۔ اور پھر عصر کا وقت آپ جانتے ہیں محدود ہوتا ہے۔ حضرت علی پاک کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی ہے، نماز رہ جائے گی تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اور جب اپنی گود میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں تو اللہ کا نبی آرام فرما رہا ہے۔ کافی دیر سوچتے رہے، سوچنے کے بعد آپ نے فیصلہ یہ کیا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نمازیں در قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں در قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ تو حضرت علی پاک نے بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے اب سورج غروب ہو رہا ہے، اس کو ہونے دیتے ہیں، جن کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ مجھے نماز پڑھا دیں گے۔ جب سورج بالکل غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گیا کہ آج تک میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور آج میری عصر کی نماز جو اہم ترین نماز ہے وہ قضا ہو گئی ہے۔ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بیدار ہوئے، آپ نے بیدار ہو کے فرمایا کہ کیا بات ہے علی؟ عرض کی حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، تو اس لیے میری آنکھ سے آنسو نکل آئے ہیں کہ آج تک میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو آج یہ نماز قضا ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے، اس لیے جو ہے وہ میں رو رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے علی قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی پاک ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ میں موجود ہوں اور نماز قضا پڑھوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا سورج کو، وہ سورج جو مغرب کی طرف غروب ہو چکا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا چہرہ انور مشرق کی طرف تھا، آپ نے ایسے ہی انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، اس انگلی پہ قربان جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگلی سے سورج کو اشارہ کیا تو سورج عین عصر کے وقت پہ آ گیا، سورج عصر کے وقت پہ آ گیا۔ حضرت علی پاک نے نماز پڑھ لی، جب ایک عاشق نے اس منظر کو دیکھا تو عاشق کی روح تڑپی۔ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت و عظیم المرتبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل التاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا، پلٹا ہوا سورج واپس آ گیا، غروب ہو چکا تھا واپس آیا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔
فبس سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو بے وقوف کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کچھ کر نہیں سکتے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام بے اختیار فرمان نہیں، اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے۔ اللہ کے حبیب اگر چاہے سورج کو واپس پلٹا دے، چاہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ اور اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں کہ مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، وہ اثر کی بات، مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیل دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنے بشر کی تھی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ اور سب سے بڑا جو فرض ہے نا، وہ اپنی جان کو بچانا۔ حضرت صدیق اکبر نے غار میں جان قربان کر دی، حضرت مولا علی نے اپنی نماز قربان کر دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بولیے جان قربان کر دی۔ حضرت مولا علی نے نماز قربان کر دی، پر آقا نے کیا کیا؟ ہاں تم نے ان کو جان، ان کو پھیر دی نماز، ان کو میرے آقا نے جان دے دی، ان کو نماز دے دی، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی تھی۔ جتنا ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کر دیا، انہوں نے جان قربان کر دی، انہوں نے نماز قربان کر دی۔ پھر ثابت کیا ہوا؟ ان واقعات سے ثابت کیا فرمایا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ فرمان نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب کچھ بعد میں ہے، پہلے نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر حضور کی محبت دل میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل میں ہے، پھر نماز پڑھو، خدا کی قسم نماز بھی قبول ہے، ورنہ نماز بھی منہ پر مار دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، مجھے محبوب کے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ انسان گھاٹے میں کس طرح ہے؟ ایک وقت تھا انسان کو کھانا ہی نہیں آتا تھا، آج اس کے دسترخوان پر بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ ایک وقت تھا انسان جنگلوں میں رہتا تھا، آج بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے۔ ایک وقت تھا انسان کو کپڑے پہننے نہیں آتے تھے، آج کپڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ انسان تو بے ترقی کر رہا ہے، انسان خسارے میں کس طرح ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ رہنا، یہ سونا، یہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔ کھانا جانور بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ چلتے پھرتے جانور بھی ہیں، سوتے بھی جانور ہیں۔ تو پھر انسان کیا ہے؟ یہ جو ترقی ہے یہ تو حیوانیت کی ترقی ہے۔ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انسانیت اور ایک ہے حیوانیت۔ آج انسان فضاؤں میں تیر رہا ہے، سمندروں میں تیر رہا ہے، ستاروں کو کمندر ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو مسخر کر رہا ہے، یہ سارا کچھ انسان کر رہا ہے۔ یہ کام تو پرندے بھی کرتے ہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں ہواؤں میں، مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ چلنا شروع کر دے۔ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان والے ہیں، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نفع میں ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا،
फैसला होगा उसके बारे में, वो जहन्नम में चला जाएगा। अब वो जहन्नम में है, जहन्नम में रह के वो अल्लाह तबारक व तआला को पुकार रहा है, या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू करीम है, तू बड़ा मेहरबान है, मुझे एक दफा जहन्नम से निकाल दे। मैं नहीं कहता कि तू मुझे बख्श दे, बस जहन्नम से निकाल के जहन्नम के किनारे पर बिठा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है, अगर मैंने तुझे जहन्नम से निकाल के उसके किनारे पे बिठा दिया फिर तू और आरज़ू करेगा। वो कहेगा नहीं या अल्लाह मुझे उधर बिठा दे। अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से निकाल के जहन्नम के किनारे पर बिठा देगा और अल्लाह फरमाएगा कि इसका मुंह जहन्नम की तरफ कर दो। जब उसका मुंह जहन्नम की तरफ होगा तो जहन्नम की इतनी गर्माइश होगी, उसका मुंह पिघलना शुरू हो जाएगा। वो अर्ज करेगा या अल्लाह मेरा मुंह पिघल रहा है, मेरा मुंह दूसरी तरफ कर दे। उसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया जाएगा, उसकी पीठ जहन्नम की तरफ होगी, बिल आखिर वो भी पिघलना शुरू हो जाएगी। जब वो पिघलना शुरू हो जाएगी तो वो कहेगा या अल्लाह अब तो मेरी पीठ भी पिघल रही है। उसके सामने एक दरख्त नजर आएगा, अर्ज करेगा या अल्लाह मुझे उस दरख्त पे पहुंचा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उसको जहन्नम से निकाल के उस दरख्त के पास पहुंचा देगा। अब वहां वो जन्नतियों की आवाजें सुनेगा, अहले जन्नत की आवाजें सुनेगा। तो पूछेगा या अल्लाह ये कौन लोग हैं जो जन्नत की नेमतों से सरफराज हो रहे हैं, जिनको जन्नत की नेमतें मिली हुई है, ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाएगा ये वो लोग हैं जो ईमान लाए थे, नेक अमाल किए थे। ये है ईमान और नेक अमाल का बदला। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हमेशा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, सुन्नत अदा फरमा लें।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى سبيل الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى على وعز وجل وهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم رحمكم اللہ. دائیں دیکھ کر اپنے صفیں درست فرما لیں اور اپنے موبائل فون لازمی بند کر دیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفطمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقا أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز کی برکت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما. اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ التحیۃ والسلام کی پکی سچی محبت نصیب فرما. اسی محبت میں ہمیں جینا اور مرنا عطا فرما. مولا کریم پیارے وطن پاکستان کو استحکام، ترقی، سالمیت اور خوشحالی عطا فرما. پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ فرما. حضور سیدی و سندی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما.
جملہ حاضرین زائرین زائرات کے نیک جائز مقاصد پورے فرما۔ مولا کریم جتنی دور دراز سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں زائرین اور زائرات حاضر ہیں، میرے اللہ سب کے نیک جائز حاجات کو تمناؤں کو پورا فرما۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں، مولا کریم تمام کو شفا کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما۔ محترم الحاج خلیل ملک صاحب کو مولا کریم صحت کامل عطا فرما۔ آج اعجاز فقہی صاحب کی والدہ صاحبہ کی مولا کی بخشش فرما۔ محترم حافظ جاوید شوکت صاحب کی والدہ صاحبہ کی بخشش فرما۔ محترم حاجی محمد عاطف صاحب کو مولا کریم صحت عطا فرما اور صوفی یوسف صاحب کی بخشش و مغفرت فرما۔ محترم فیضان ولی صاحب کی فیملی کی خیر فرما۔ شاہد صاحب کی پھپھو وصال کر گئے، میرے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور بھی حنیف صاحب کے ماں باپ کی بخشش فرما۔ میرے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی نیک دعائیں قبول فرما۔ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔